صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت ہم فتح مکہ پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں رہنمائی تھی صحابہ کرام کے لیے، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہے ٹاپک جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ مجرم پیش ہوا۔ سامعین، آپ میرا چینل یوٹیوب شبان وارسی دیکھ رہے ہیں، ڈیلی اس پہ اسلامک ویڈیوز لانچ ہوتی ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ ابھی 2-3 دن بعد انشاءاللہ فیضان سنت سے بھی بیان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ربیع الاول نور شریف کی طرف بڑھیں گے، اور پھر دن رات ہم نے حمد و ثنا کرنی ہے اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنا ہے۔ آئیے سامعین، بیان شروع کرتے ہیں۔ مسلمان ناکا کے اعزاز میں خود بخود راستہ بناتے گئے۔ دونوں سوار 10,000 لشکر کے درمیان سے ہوتے ہوئے نکلے۔ مسلمانوں نے اہل مکہ کو مرعوب کرنے کے لیے آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کر رکھے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے قریب سے گزرے، انہوں نے دونوں کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پناہ میں ہیں، تو ان کو روکنے کی بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان کو میں اپنی ضمانت پر لایا ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں میں تیز گفتگو ہو رہی تھی۔ رسول خدا نے حضرت عباس سے فرمایا، اس وقت انہیں اپنے خیمے میں لے جائیے اور صبح کے وقت پیش کیجیے۔ صبح ہوتے ہی مجرم پیش ہوا۔ مہاجرین اور انصار دونوں گروہ موجود تھے۔ حضرت سے فرمایا، کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ نثار، اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کے ذات میں تحمل اور کرم اور صلہ رحم جیسے صفات سمو دیے ہیں، اگر ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا ہوتا تو آج ضرور ہمارے کام آیا ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو؟ ابو سفیان، باخدا اس معاملہ میں ابھی میرے دل میں شک ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے کہ عرب کے لوگ کافر تھے، منافق نہ تھے۔ یہودیوں میں منافقت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں اگرچہ اسلام پھیلا، لیکن یہودیوں کی وجہ سے منافقت نے راہ پائی۔ عرب جب تک اسلام کے خلاف رہے، ڈٹ کر مخالفت کی، اور جب اسلام قبول کیا تو سچے اور پکے مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد کوئی خوف، ڈر اور لالچ ان کو ان کے عقیدے سے نہ ہٹا سکا۔ یہی حقیقی مسلمانوں کی خوبی ہے۔ ابو سفیان کو دیکھیے، لشکر اسلام میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہے، لیکن بات وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اس لیے اسلام اور مسلمانوں کی جس قدر مخالفت کی تھی، اس کی سزا موت بھی کوئی حقیقت نہ رکھتی تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر صحیح مومن بن گئے۔ ایسے کئی اور مثالیں ہیں جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ اسلام طاقت اور تلوار کے زور سے نہیں، دلوں کی تبدیلی سے پھیلا۔ اہل مکہ اس لیے مسلمان ہو گئے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے دیوتا ان کو کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ بہرحال رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کی کچھ نفسیاتی کمزوری کو سمجھتے ہوئے ترغیباً کہا کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، اب سیدھی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اقرار کر لو، اور صبح تک قریش کا سب سے بڑا سردار پروردگار عالم کے حضور سربے سجود ہو گیا تھا۔ اس مرحلہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے صبح سے درخواست کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان کو اس پر فخر کا موقع مل جائے گا، اس کی اوزاد میں کچھ فرما دیا جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، یا اپنے ہی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر چھپ جائے گا، یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا، ان میں سے کسی شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قابض ہونے کے لیے صرف ابو سفیان کے مسلمان ہو جانے کوئی کافی نہیں سمجھا، بلکہ ہر قسم کی پیش بندی اور احتیاط کو مد نظر رکھا۔ رسول خدا نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اس تنگ درہ پر لے جاؤ جہاں سے اسلامی لشکر گزرتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے گروہ کے جاہ و جلال کو نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اور مسلمانوں کی تعداد اور قوت سے خود متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی ان سے ڈرائیں، اور اہل مکہ میں سے کسی کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگلی صبح لشکر اسلام مختلف دستوں کی صورت میں اپنے اپنے پرچم اڑاتا ہوا مختلف سمت سے مکہ کی طرف بڑھا۔ ہر قبیلے کے ساتھ ان کا اپنا جھنڈا بھی تھا جن سے ان کی شناخت ہو سکتی تھی۔ ابو سفیان کے سامنے سے ہو کر یہ دستے بڑی شان کے ساتھ گزر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہم مکہ کی طرف امن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن رستے میں انہوں نے صرف ایک دستے کے متعلق دریافت کیا جس کا پرچم سبز رنگ کے کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ اس دستہ میں مہاجرین اور انصار دونوں کے مسلح نوجوان شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک مجاہد ایسی زرہ اور خود میں لپٹا ہوا تھا کہ آنکھوں کے سوا بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا۔ یہ بادشاہ نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کے یہ آن بان اور شانشوں کو دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عباس رضی اللہ عنہ، آج کسی کو اس لشکر کے مقابلہ کی ہمت نہیں، یہ خدا کی شان ہے۔ اے ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت اب قائم ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہوئے کہا، ابو سفیان، تو ابھی تک نہیں سمجھا یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ اس ایک فکر نے ابو سفیان کے دل و دماغ کو لرزا دیا۔ ابو سفیان یک قریش کی طرف بڑھے
اور ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے قریش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کا لشکر جلال لے کر پہنچے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں جا چھپے یا کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اس کے اندر چھپ جائے اور جو شخص بیت اللہ میں پناہ لے لے، ان دونوں کے لیے بھی معافی ہے۔ رسول خدا لشکر کو ہمراہ لے کر آگے بڑھے، مقام ذی طوا میں پہنچ کر دیکھا کہ اہل مکہ کو مقابلہ میں آنے کی ہمت نہیں، فوج کو توقف کرنے کا حکم فرمایا اور خود سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خداوندی سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دروازے کھلوا دیے اور مومنین کے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیت اللہ میں آ جانے کی راہ پیدا کر دی، اور اپنی فوج کو متعدد یونٹوں میں تقسیم کیا اور حکم دیا کہ ہر یونٹ الگ دستے سے مکہ میں داخل ہو۔ اس طرح مکیوں کے تمام راستے بھی بند کر دی جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کمانڈروں کو سختی سے حکم دیا کہ وہ صرف اس وقت تک اپنے دفاع میں ہتھیار استعمال کریں جب ان پر حملہ کیا جائے۔ دستوں کی روانگی کے ساتھ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کی زبان سے جوش انتقام میں آ کر یہ جملہ نکل گیا، آج گمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کے دن کعبہ کا ماحول مارکہ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صاحب سے اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری جس کے آگے ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام علم اٹھائے ہوئے تھے۔ آج کا دن کعبہ کی عظمت کا اظہار کا دن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے نعرے کا علم ہوا تو آپ نے فوراً فرمایا، سعد سے علم ضبط کر کے ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے جائے۔ ہم قومی ہیکل ہونے کے ساتھ بردبار بھی تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج کا دن کعبہ کی عظمت کے اظہار کا دن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر، وفا اور کرم کے دن کے بارے میں بتایا۔ اس ایک فکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فاتحانہ حکمت عملی کا اعلان کر دیا جو عفو و کرم پر مبنی تھی، اور پھر یہ اعلان عام بھی کر دیا کہ جو کوئی بھی مسجد حرام میں داخل ہوگا یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا یا جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اور جو کوئی اس بھی ہتھیار اٹھایا جائے گا اس کے لیے امن و امان ہے۔ دو صحابہ شہید ہوئے۔ اسلامی لشکر کے 3 دستے کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے اپنے مقررہ رستوں سے شہر میں داخل ہو گئے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو دفاع کے بغیر چارہ نہ رہا۔ قریش کے کچھ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے حلیف بنو حذا کے خلاف بنو بکر کی حمایت کا ارتکاب کیا تھا، آج انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کے اعلان اطاعت کو نظر انداز کر کے مقابلہ کی تیاری کر لی اور مورچہ پر جم کر مقابلہ کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی حضرت خالد کا دستہ قریب پہنچا انہوں نے اس پر تیر برسائے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے جوابی حملے سے لمحہ بار میں یہ لوگ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں کے ایسے 2 صحابہ شہید ہوئے جو دستہ سے بچھڑ جانے کی وجہ سے کفار میں گر گئے تھے۔ بہت دکھ ہوا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندی کے برابر، جبل ہندی کے برابر والی پہاڑی پر مہاجرین کے دستہ کی مائیت میں تشریف فرما ہوئے، لیکن جو ہی شہر کی طرف دیکھا تو مکہ کی نشیبی علاقے میں تلواریں چمک رہی تھیں جن کے سائے میں خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ خود کو دشمن بچا رہا تھا۔ رسول خدا کو بہت دکھ ہوا، فرمایا میں نے تمہیں لڑائی سے منع کیا تھا، لیکن جب اصل واقعات کا علم ہوا تو سکون حاصل ہوا، اور فرمایا شاید اس میں بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی مصلحت پنی چھپی ہوئی ہے۔ گھر کہاں چھوڑا کے لوگوں نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر میں قیام فرمانے کا ارادہ ہو تو اس کا انتظام کیا جائے۔ یہ وہ گھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ اس وقت مکہ میں لائبریری ہے، یہ حضور کا جائے ولادت ہے، حضور کا گھر ہے، یہ اس کے بارے میں رائٹر لکھ رہا ہے۔ تو فرمایا میں اپنے بھائی گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں، نہ میرے عزیزوں نے اسے میرے لیے باقی رہنے دیا۔ یہ فرمانے کے بعد اب مختصر سے خیمہ میں چلے گئے، اور شریعت میں مسلمانوں کا کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے جب انتقال کیا تھا تو ان کے صاحبزادے عقیل اس وقت کافر تھے، اس لیے وہی وارث ہوئے۔ انہوں نے یہ مکانات ابو سفیان کے ہاتھ بیچ ڈالے تھے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ اس میں قیام کروں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے، اور حرم مقدس جو خلیل بت شکن کی یادگار تھا اس کی آغوش میں 360 بت جاگزین تھے، ہر طرف بتوں کی بھرمار تھی۔ دیواروں پر فرشتوں اور نبیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں فال کے تیر دکھائے گئے تھے، گویا خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی فال ہی کے سارے نبوت کی تبلیغ فرماتے تھے۔ کاٹھ کا کبوتر بھی پرستش کے لیے موجود تھا جسے آج صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پٹک کر توڑ ڈالا، اور حضرت ابراہیم کی تصویر پر کچھ دیر تک نظر جمائے رکھنے کی بات فرمایا۔ اس پر خدا کی مار انبیاء کے جد اعلیٰ کو فال پرست ٹھہرا دیا۔ حضرت ابراہیم اور تیروں سے فال نکالنا، پھر فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہمارے فرما بردار بندے تھے اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ سورہ آل عمران۔ حسین ناز نینوں کے روپ میں بنی ہوئی فرشتوں کی تصویریں بھی تھیں جن پہ نظر ڈالی اور فرمایا ارے یہ غضب فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ عورت،
ان کو مٹا دینے کا حکم فرما کر جب اوپر نظر اٹھائی تو محراب کعبہ کے ہر طرف بت رکھے ہوئے تھے جنہیں دیوار کے ساتھ چونے سے جما دیا گیا تھا۔ بڑا بت حبل درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ رسول پاک نے ہر ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکے دیتے ہوئے یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور بت منہ کے بل کرتے جاتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیغمبر، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو فنا ہونے والا ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 81 نمبر آیت ہے۔ رسول خدا آج سے 20 سال قبل جس مقصد کے لیے دعوت دے رہے تھے اور قریش جن بتوں کی حمایت میں اس پوری مدت تک ڈٹے رہے، آج ان جھوٹے خداؤں، ان کی تصویروں اور محبتوں اور مجسموں سے خدا کا گھر پاک ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے ان کے معبودوں کی تصویریں کھرچ دی گئیں، ان کے سامنے ان کے بڑے معبود حبل اور اس کے حاشیہ دار بتوں کے مجسمے اٹھا کر باہر پھینکوا دیے گئے۔ قریش حیران تھے کہ انہیں نہ تو ان کے بڑے بوڑھے ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھتے ہوئے تھے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنی ذات سے مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ حرم تمام آسائشوں سے پاک ہو چکا تھا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ بن طلحہ سے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، کنجی طلب کی اور دروازہ کھلوایا۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ بیت اللہ کے وسیع ترین سین میں بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورہ حجرات 13 نمبر آیت ہے، لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، لیکن خدا کے نزدیک وہی معزز ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے، بے شک خدا جاننے والا باخبر ہے۔ پھر آپ نے تقریر فرمائی جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں بلکہ تمام عالم سے تھا۔ یہ خدا کے سوا اور کسی کو خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اسی اکیلا نہیں چھوڑا اور تمام لشکر کو شکست دی۔ سنو، آج تمام غرور، پچھلے خون کے تمام انتقام اور سب خون بہا اور مال کے تمام مطالبے، سب کو آج اپنے پاؤں تلے کچل رہا ہوں۔ ہاں، بیت اللہ کی پاسبانی اور حاجیوں کو پانی پلانا اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ان دونوں کو میں نے پہلے کی طرح ان کے لیے جن کے پاس میں جاتا تھا ابھی باقی رکھتا ہوں۔ اے قریش، اب خدا نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور نسب کو، فخر کو مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ شاہ و گداو سب برابر ہیں۔ عرب میں دستور تھا کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام لینا خاندانی فرض قرار پاتا تھا، یعنی اگر اس کو قاتل ہاتھ نہ آتا تو اس کا خاندان دفتر میں مقتول کا نام لکھا جاتا اور سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا۔ قاتل اگرچہ مر چکا ہوتا تو اس کے خاندان یا قبیلے کے آدمی کو قتل کرتے تھے۔ اس طرح خون بہا کا مطالبہ بھی باپ دادا سے چلا آ رہا تھا۔ یہ خون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی۔ اس طرح اور بہت سی لغو باتیں قومی فخر میں داخل ہو گئی تھی۔ اسلام میں سب کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور اسی بنا پر آپ نے اس طریق انتقام اور خون بہا اور تمام غلط فخر اور برائی کی نسبت فرمایا کہ میں نے ان کو پاؤں سے کچل دیا ہے۔ عرب اور تمام دنیا میں نسل اور قوم و خاندان کے امتیاز کی بنا پر ہر قوم میں چھوٹے بڑے کا فرق قائم کیا گیا، جس طرح ہندوؤں نے 4 ذاتیں قائم کی اور شودروں کو جو وہ درجہ دیا اور جانوروں کو درجہ ہے اس کے ساتھ یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ کبھی اپنے رتبہ سے ذرا آگے نہ بڑھیں گے۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں فتح مکہ، آخری بیان کا حصہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا احسان جو اس نے تمام دنیا پر کیا مساوات قائم کرنا تھا، یعنی عرب و عجم اور شریف و رذیل، شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ہر شخص ترقی کے لیے ہر اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ قریش بتاؤ کہ میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں۔ آج اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانو حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنوائے۔ اسی طرح آپ اسلامی بیان اور اسلامی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔